الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیاتی آج کا جو سوال ہے، حیاتی عقیدہ کی جو دلیل آپ نے دی تھی تو شہداء کو مرا ہوا نہ سمجھا جائے، تو جب شہداء کا یہ مقام ہے تو انبیاء علیہ السلام کا مقام تو زیادہ اوپر ہے، تو انہیں کیسے سمجھ لے کہ وہ اپنے قبور میں زندہ نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ یا اللہ کے مقرب لوگوں کے مزارات پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں اس عقیدے سے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے تو اللہ ان کے وسیلے سے جلدی دعا قبول فرمائیں گے، تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ سلام پیش کرنے کی حد تک ہے یہ بھی نہیں۔ اگر میرا سوال درست نہیں تو اللہ سے توبہ کے طلبگار ہوں اور آپ سے اپنے ناقص عقل کی معذرت چاہتی ہوں اور عقل فہیم کی دعا کی درخواست کرتی ہوں۔ یہ دوسرے سوال بھی بعد میں نہیں ہے۔ اچھا اچھا، پہلے بتانا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اب تو سوال ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تو قرآن کا بیان کردہ عقیدہ ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم میں اس کا شعور نہیں ہے۔ بات صحیح ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب دیوبند کے جو محتمم تھے، انہوں نے اسی سے استدلال فرمایا تھا کہ 33% نمبر والے اگر پاس ہے تو 100% والے کیسے فیل ہیں؟ کیونکہ پہلا نمبر انبیاء علیہ السلام کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، چوتھا صالحین کا ہے۔ تو اگر تیسرا مطلب جو ہے نا وہ یعنی زندہ ہے اپنے قبر میں، بلکہ ایک اور دلیل بھی ظاہر اس سلسلے میں میرے نظر سے گزری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مطلب فوت ہونے کے بعد ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ شہداء کے ازواج کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو اس طریقے سے اور بہت سارے دلائل ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر میں کھڑے ہو کے مطلب جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر دیکھی جائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انسان نہ مانے، کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے حیات انبیاء کا، یہ تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ صرف توڑے سے لوگوں نے شرذمۃ من الفاظ ہے کہ توڑے سے لوگوں نے، معتزلہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اسے انکار کیا تھا، باقی تو اہل سنت والجماعت سب اس کے اوپر قائل ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ ان باتوں کو ہم تفصیل میں نہیں جاتے، عوام میں ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ عوام ان چیزوں کی تفصیلات کو جانتے نہیں، اور پھر خواہ مخواہ اس کو شر و فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ البتہ عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم عقیدہ، البتہ اس سے جو یہ سوال کیا گیا ہے وہ دوسرا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر ہم لوگ جو حاضر ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں اب ذرا۔ تو وہاں پر یہ والی بات دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے محتاط اور ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا یعنی رخصت اور گنجائش۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ مطلب چونکہ ظاہر اللہ جل شانہ تک یہ بات پہنچا سکتا ہے، تو اگر کوئی کہہ دے کہ میرے لیے دعا کر لے، تو اگر آپ اس کو کہہ دیں اللہ پاک پہنچاتے ہیں تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب وہ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مطلب اس میں کیونکہ کرامات اولیاء حق والی جو بات ہے وہ یہ والی بات ہے کہ اللہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، وہ فعل انسان کا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، فرق صرف یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پر جو ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر جو ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فعل تو ظاہر محدود نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اللہ پاک کے ذریعے سے۔ کیونکہ ہمارے ادھر ایک ساتھی فوت ہوئے تھے،
تو ان کو نہلانے والے ہمارے دوسرے ساتھی نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس نے نہلاتے وقت یہ ان کے کان میں یہ بات کی تھی کہ جو ہے نا مطلب اگر آپ کی بخشش ہو جائے تو ہماری بھی شفاعت کر لیں. ہاں جی، یہ کچھ اس طرح مجھے انہوں نے بتایا. تو بعد میں ان کی زیارت ہوئی ان کے بیٹے کو، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کی وہ بات سنوائی تھی. یہ نہیں کہا تھا میں نے سنی تھی، اللہ پاک نے وہ بات مجھے سنوائی تھی اور میں نے آپ کے لیے کر لی دعا. تو اب یہ بات مطلب ظاہر ہے اللہ پاک سنوا سکتے ہیں، اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک تو کسی بھی بات کو سنوا سکتے ہیں. اس وجہ سے اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کر لے تو اس میں حرج نہیں. لیکن اس سے بھی بہتر نیت کون سی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ بہترین ہے، بلا غبار ہے. وہ یہ کہ اولیاء کرام کے جو مزارات ہوتے ہیں، چونکہ اولیاء اللہ مقبول ہوتے ہیں، لہذا جہاں پر مدفون ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. یہ تو ہے. اچھا، جب اللہ پاک کی رحمت جہاں پر برستی ہو تو وہاں کھڑے ہو کر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے. ہاں جی، تو وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نہ کرے کہ میں اس ولی سے مانگ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں. حتیٰ کہ اس میں علماء کرام نے یہاں تک احتیاط فرمائی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے ادھر، حالانکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کے نہ مانگے، کیونکہ عوام یہ سمجھیں کہ یہ اس سے مانگ رہے ہیں، یعنی اس بزرگ سے مانگ رہے ہیں. تو ہاتھ اٹھا کے نہ مانگے، اس طرح عام جو ہے نا وہ لٹکا کے جیسے عام انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا، کیوں اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہر حالت میں کی جا سکتی ہے. اس کے لیے تو نہیں کہ آپ صرف ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کی جا سکتی ہے ورنہ نہیں کی جا سکتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں جی، یہ جو بچے گر جاتے اور عورتیں کہہ دیتے بسم اللہ بسم اللہ، یہ دعا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شاید یہ کوئی رسپانس ہے. نہیں، یہ دعا ہے باقاعدہ، میں نے پڑھا ہے حادثے کے وقت کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، تو یہ دعا ہمارے الحمدللہ عوام کے زبان پر ہے کہ جب کوئی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں بسم اللہ. تو یہ دعا ہے. تو اس طریقے سے مطلب دعا کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے. تو ایسی دعا کر لے تاکہ کسی کو ایک بات، عوام کو دونوں طرح نقصان ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں یعنی آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو این ممکن ہے کہ وہ بھی پھر اس طرح کرنے لگے اس نیت سے کو سمجھے کہ یہ بزرگ سے مانگ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ کوئی آپ کا مخالف ہو اور آپ کے خلاف ڈنڈورا پیٹنے کے لیے اس کو جگہ مل جائے، موقع مل جائے کہ یہ تو وہ ہے مشرک ہے، یہ تو دیکھو نا یعنی جس کو کہتے ہیں بزرگوں سے مانگتا ہے. تو دونوں طرح نقصان ہے، لہٰذا اس نقصان سے بچنے کے لیے چاہیے. تیسری بات، عورتوں کو تو قبروں پہ جانا نہیں چاہیے. عورتوں کو، کیونکہ سوال عورت نے کیا ہے لہٰذا اس کا جواب بھی ضروری تھا کہ عورتوں کو تو قبر پہ جانے کی ممانعت ہے، تو عورتوں کو قبر پہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میں جایا کرتی تھی، پھر جب بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مدفون ہو گئے تو میں جایا کرتی تھی، کیونکہ دونوں محرم تھے. ہاں جی، لیکن جس وقت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تھے پھر میں باقاعدہ نقاب میں اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا کے پھر جایا کرتی. اب اس سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں. ہاں جی، ایک یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورتوں کو جب غیر محرموں کا مطلب مزارات ہو تو نہیں جانا چاہیے اس طرح پردے والے اس کے لحاظ سے. دوسرا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے تو سمجھ میں آ گئی نا بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی عورتوں کو مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو عقیدہ خراب ہوتا ہے کہ عورتیں ذرا نازک مزاج ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں تو پھر شر و فساد اور فتنہ بنتا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ان کو مطلب آنے سے روکا گیا ہے. اور عورتیں بین وغیرہ بھی کرتی ہے، اس طرح اور بھی مسائل ان کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کا مطلب ایسی جگہوں پہ جانا مناسب نہیں ہے، تو ان کو روکا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ مزارات پہ نہ آئے. ہاں، البتہ
اور پھر دیکھیں میرے خیال میں جہاں پر بھی مزارات پہ جائیں تو عورتیں ہی زیادہ مسئلہ بنتی ہے، وہی مطلب جو ہے نا پتہ نہیں کوئی پتھر اپنے اوپر مارتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، وہ زیادہ تر مسائل انہی کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے دنیائی غرض ہوتی ہے، اس دنیائی غرض کے لیے پھر یہ دین کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر دین کی بات نہیں مانتی۔ تو اس وجہ سے ان کو فتنے سے بچانے کے لیے وہ قبروں پہ جانا ہی منع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سے پہنچا سکتا ہے، آپ نے کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو کرو نا، اپنے گھر سے کرو، اپنے گھر سے ایصال ثواب کرو اور اللہ پاک سے مانگو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ککا سے رحمۃ اللہ میں جا رہا تھا زیر ککا سے، تو بس میں جگہ نہیں تھی، میں کھڑا ہوا تھا، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ، ایک بابا جی مجھ سے آ کے کھڑا تھا، تو ویسے تنگ تو انسان ہوتا ہے تو بات کوئی نہ کوئی کرتا ہے، تو میں نے کہا بابا جی آپ کیا ہو گیا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے بیٹا میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے ایک پوڑا لگا ہوا ہے تو اس سے بڑا تنگ ہوں، تو ڈاکٹر وغیرہ بھی اس میں وہ نہیں کر رہے کچھ، تو کسی نے کہا ککا صاحب جا کے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تو میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اب میں نے کہا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل غلط کیا، آپ کیوں آئے ہیں، تو یہ میری بات سنے گا؟ یہ تمہاری بات سنے گا نہیں؟ تو اس کا عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے اور اس کا کام بھی ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کیا بتائیں؟ میں نے کہا وہاں جا کر ایک تو قبر کا طواف نہیں کرنا، ہاں جی قبر کا، کیونکہ شریعت میں منع ہے، تو شریعت کے خلاف کوئی کام کر کے آپ یہ توقع رکھیں کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ ضرور ایصال ثواب کر لیں، قبر شریف پہ جا کے ایصال ثواب کا طریقہ بھی بتا دیا، ایصال ثواب کر لے اور پھر وہاں جا کے قریب ہی مسجد ہے بالکل پاس ہی، اس مسجد میں جا کے 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرے، تو اس جگہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اس کام کو اتنا خوش ہو گیا، بیٹا آپ نے تو مجھے اتنا اچھا طریقہ بتا دیا، میں اسی پہ عمل کروں گا۔ اب دیکھو اس کا ماشاءاللہ کام بھی ہو گیا اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بھی فساد میں نہیں پڑا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ خواہ مخواہ لڑتے ہیں لوگ، لڑنے نہیں چاہیے، طریقہ سے بتانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ہے نا یعنی پریشان ہوتے ہیں تو پریشان لوگوں کے دلوں کو تو نہیں مطلب تکلیف دینی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ عقیدہ سب سے زیادہ اہم ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے انسان کو مطلب طریقہ ایسا رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ یہ چونکہ لمبا ہو گیا تو یہ دوسرے سوال پھر انشاءاللہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ جو حق ہے وہ حق دکھا کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے وہ باطل دکھا کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی